آج سے 30 سال پہلے لوگوں کے پاس ایک یا دو جوڑے لباس کے ہوا کرتے تھے. شادی کے اوپر لوگ کسی سے جوتے مانگ کے لے کے جایا کرتے تھے. یار تیرے جوتے اچھے ہیں، میں نے شادی پہ جانا ہے. امیر بھی ایسا کرتے تھے، غریب بھی ایسا کرتے تھے. میرا ایک دوست مذاق سے کہتا ہے پہلے جب کسی سے پوچھتے ہوتے تھے کیا حال ہے، وہ کہتا تھا شکر ہے. آج پوچھتے تو کہتا ہے شوگر ہے. تو بالکل حالات بدل گئے اور ناشکری پیدا ہو گئی ہے، برکت اٹھ گئی ہے، اللہ کی ناراضگی ہو گئی ہے. یہ ناراضگی کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم اس کے حکموں کو توڑتے ہیں تو پھر وہ ہماری پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے. پھر صحرا میں پڑے ہوئے خشک پتے کی طرح ہوائیں چاہے ادھر اڑائیں چاہے ادھر اڑائیں، اللہ کو کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ جدھر مزید دھکے کھاتا پھرے. اور اگر کوئی اس کا ہو جائے پھر وہ اللہ کے ذمے ہوتا ہے، اللہ پھر اس کی حفاظت کرتا ہے. کوئی میلی آنکھ سے دیکھ کے جائے کہاں کہ کسی میں ہمت کیسے ہو. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں بھٹک گئے تو انسانی بھوک سونگ کے شیر جب حملہ آور ہونے کے لیے قریب آیا تو حضرت سفینہ رک گئے اور شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، اور جنگل کے بادشاہ جانتا نہیں میں کون ہوں؟ میں رسول اللہ کا نوکر ہوں. اللہ اکبر. صاحب مشکات لکھتے ہیں کہ اس شیر نے دم ہلانا شروع کر دیا. کوئی زبانی حال سے کہہ رہا تھا تو رسول اللہ کا نوکر ہے تو پھر میں تیرا نوکر ہوں. اللہ اکبر. تو ہم جب ان کے نہ رہے تو پھر زمانہ ہمارا نہ رہا. تو یہ نتیجہ ہے گناہوں کا. اللہ اکبر. تو ہم اپنے کاروبار کو جب صاف ستھرا رکھیں گے، پاکیزہ رکھیں گے تو طمانینت ملے گی، سکون ملے گا، قرار ملے گا. اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ایک صحابی گھوڑا فروخت کر رہے ہیں تو ایک صحابی اور آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑا بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتا ہوں. کتنے کا؟ کہا 500 درہم کا. تو عرب گھوڑے کے اوپر سواری کر کے چیک کرتے تھے، دیکھتے تھے، ٹرائی لیتے تھے. تو گھوڑے کے اوپر جب ٹرائی لی نا تو واپس آ کے کہا کہ اس کا 600 درہم لوگے؟ اس نے کہا میں تو 500 میں بیچنے آیا ہوں، تو تم 600 دیتے ہو تو بسم اللہ. تو پھر وہ کہنے لگے اچھا 700 لوگے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اور کیا چاہیے. تو کہا نہیں یہ گھوڑا تمہارا تو 800 کا ہے. وہ کہنے لگے ہاں میرا گھوڑا 800 کا ہے. تو کہا پھر 500 کا کیوں بیچ رہے ہو؟ کہا میری مجبوری تھی، میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی اور میں مجبوری سے 800 کا گھوڑا 500 میں بیچ رہا ہوں. انہوں نے کہا میرے صاحب، میرے بھائی، میں تو 800 میں لوں گا. جب ہے 800 کا ہے تو میں 500 کا کیوں لوں؟ انہوں نے کہا بسم اللہ. انہوں نے 800 روپے پیش کی اور گھوڑا لے لیا. تو کہا کہ میری تو مجبوری تھی کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی اور میں اس لیے گھوڑا 300 سستا بیچ رہا تھا، اور تم نے 800 کا لیا جب تمہیں 500 کا مل رہا تھا. کہا میری بھی مجبوری تھی. کہا تمہاری کیا مجبوری تھی؟ کہا میرے رسول کا فرمان میری مجبوری تھی. کہا کیا رسول اللہ کا فرمان ہے؟ کہا ہمارے رسول نے ہمیں سودا خریدنے کا حکم دیا ہے، کسی کی مجبوری خریدنے کا حکم نہیں دیا. آج تو کہتے ہیں جناب یہ 5 کروڑ کی پراپرٹی ہے، وہ تو مجبور ہے بیچارہ اس لیے 3 کروڑ کی بیچ رہا ہے. ہم کہتے ہیں بس ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیں. یار اگر کوئی بندہ اپنا گھر بیچ رہا ہے اس لیے کہ وہ مجبور ہے اور وہ 1 کروڑ روپے کا ہے تو ہم اس کو 50 کا کیوں خرید رہے ہیں؟ جب ہے 1 کروڑ کا، 1 کروڑ کا خریدے. اور جو ساری زندگی لوگوں کی مجبوریاں خریدتے ہیں، فلاں پراپرٹی فلاں کی مجبوری سے خریدی، فلاں پراپرٹی فلاں کی مجبوری سے خریدی. کچھ لوگ اس طاق میں رہتے ہیں کوئی مجبور ہو تو اس سے خریدیں. اللہ اکبر. پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ مجبور ہوتا ہے اور اس کی پراپرٹی کوڑیوں کے بل بک رہی ہوتی ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے مناظر دیکھے ہیں. تو کسی کی مجبوری نہ خریدیں، سودا خریدیں. طاق میں نہ رہیں کہ کوئی مجبور ہو تو سستا بیچے. جو اس کی قیمت ہے اس کی قیمت سے لیں، پھر دیکھنا کہ عرش کا رب اس کے اندر برکت کتنے ڈالتا ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں میں رود بار کے جنگل میں تھا تو ایک آدمی چیتے پہ سوار اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا پکڑا، میرے پاس آ کے رکتا ہے. تو سانپ کا کوڑا ہاتھ میں اور چیتے پہ سوار، تو میں ڈر گیا. جب میں ڈر گیا تو وہ مسکرا پڑا. اس نے کہا سعدی ڈر گئے ہو؟ میں نے کہا بات ہی ڈرنے کی ہے. کہا تو خدا کا ہو جا، خدا کی خدائی تیری ہو جائے گی. تو اس کا ہو کے تو دیکھ، زمانہ تیرا ہو جائے.